إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ محترم حاضرین، سورہ نور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا کہ انہیں ضرور زمین کا جانشین بنائے گا، جس طرح سے بھی پہلے کے لوگوں کو بنایا، اور وہ دین جو ان کے لیے پسند کیا ہے اسے غلبہ اور اقتدار نصیب ہوگا، اور ان کے خوف کی حالت امن کی حالت میں تبدیل کر دے گا۔ بس انہیں چاہیے کہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ زمین میں غلبہ اور اقتدار کا وعدہ ہے، دین کے لیے تمکین کا وعدہ ہے، لیکن یہ وعدہ غیر مشروط نہیں ہے۔ سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد، نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی کہ زمین کی وراثت میرے نیک بندوں کے لیے۔ تو وہاں بھی زمین کی وراثت کا ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ یہ صالح بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے۔ اور یہاں سورہ نور میں بھی وعدہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایسی جماعت ہونی چاہیے جو مطلوبہ صفات کی حامل ہو۔ اور یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں
اور تاریخ بھی اس پہ شاہد ہے کہ جب بھی ایسا گروہ وجود میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے غلبہ اور تمکن کی نعمت سے نوازا ہے، زمین کا اقتدار اسے بخشا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شکل میں جب وہ جماعت تیار ہوئی تو اللہ نے ان کو غلبہ دیا اور دشمن مغلوب ہوئے۔ تو یہ وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا اور پکا ہے۔ زمین کا اقتدار تو کسی نہ کسی کے ہاتھ میں رہے گا، حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہے، بغیر حکومت کے تو دنیا چلے گی نہیں۔ اگر ایسا گروہ موجود نہیں ہے، صالحین کا گروہ موجود نہیں ہے، مطلوبہ صفات کا حامل گروہ موجود نہیں ہے، تو دنیاوی لحاظ سے جو لوگ چلا سکتے ہیں ان میں موقع ملتا رہے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو برسر اقتدار ہو تو اپنے اقتدار کو وہ اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کرے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صالح ہوں۔ زمین کے نظام تو چلے گا ہی، صالح گروہ اگر نہیں ہے تو بھی حکومتیں آئیں گی جائیں گی، وہ ایک دوسری سنت الہی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب صالحین کا ایسا گروہ تیار ہو جائے گا تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور اسے تمکن، استعلاء، اقتدار حاصل ہوگا۔ تو ہمیں اس پہ توجہ دینا چاہیے کہ وہ صفات کیا ہیں، وہ مطلوبہ معیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے تو کس گروہ سے کیا ہے، اس گروہ کی امتیازی خوبیاں کیا ہیں۔ اس آیت پہ غور کیجئے تو سب سے پہلی چیز اور سب سے نمایاں چیز شروع ہی میں کہہ دیا گیا ہے کہ یہ وعدہ کن سے ہے؟ ان لوگوں سے ہے جو ایمان اور عمل صالح کے حامل ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا ثبوت دیں گے انہی کے لیے وعدہ ہے۔ اب اس کی تفصیل میں جب جائیں گے اور ان صفات کو متعین کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ اس آیت کے آخر میں ہے، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اخلاص کامل، مکمل اخلاص، اللہ کے لیے یکسوئی اور شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ ایسا گروہ ہونا چاہیے جو توحید خالص کا علم بردار ہو، اللہ کے تئیں مخلص ہو، کامل یکسوئی ہو اور شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ لا یشرکون بی نہیں کہا صرف، لا یشرکون بی شیئا، ذرہ برابر بھی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پہلی صفت اس گروہ کی جس سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ وہ اخلاص کامل کا حامل ہوتا ہے، مخلص گروہ، اور شرک کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی۔ بنیادی چیز یہ ہے، اخلاص نیت میں بھی ہونا چاہیے اور اخلاص استعانت میں بھی ہونا چاہیے۔ اخلاص نیت کیا ہے؟ اخلاص نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی محرک نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی جذبہ کار فرما نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں نے کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کی تو یہ شرک ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک ہے، من صام یرائی فقد اشرک ہے، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اخلاص نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی محرک نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا، صرف اللہ کی خوشنودی،
اگر ریا کا جذبہ ہے، نمود کا جذبہ ہے، دکھاوے کا جذبہ ہے کہ لوگ تعریف کریں گے، لوگ کہیں گے کہ بہت عبادت گزار ہے، بہت لمبا قیام کرتا ہے، بہت لمبے سجدے کرتا ہے، تو نماز پڑھتا ہے تو اس کے اوپر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ اگر اس طرح کا جذبہ ہے کہ لوگ تعریف کریں گے تو یہ اخلاص کے خلاف، اخلاص نیت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی محرک نہیں ہونا چاہیے۔ اخلاص کی علامت یہ ہے، بہت سی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جو نفلی عبادتیں ہوتی ہیں تو آدمی اس کو تنہائی میں انجام دے، یہ نہ کوشش کرے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ تہجد پڑھ رہا ہے، یہ نوافل کا اہتمام کر رہا ہے۔ صدقہ خیرات کے بارے میں کتنی زبردست بات کہی گئی ہے کہ داہنے ہاتھ سے جو دیا بائیں ہاتھ کو خبر نہیں۔ یہ ایک بلیغ تعبیر ہے کہ اس طرح سے آپ صدقہ خیرات کیجئے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، خاموشی کے ساتھ دے دیجئے۔ اگر آپ نے صدقہ خیرات کرنے کے بعد احسان جتا دیا تو سارا صدقہ اکارت ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر کے، تکلیف پہنچا کر کے اگر آپ کسی کے اوپر صدقہ کرتے ہیں تو وہ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اکارت ہو جاتا ہے۔ تو اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ کچھ لوگ تعریف کریں گے، یہ بھی اخلاص کے خلاف بات۔ اس سے بے پرواہ ہو کر کے کوئی تعریف کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، کوئی دیکھتا ہے، نہیں دیکھتا ہے، اس سے بے پرواہ ہو کر کے صرف اللہ کے لیے عبادت ہونی چاہیے، صرف اللہ کے لیے کار خیر کرنا چاہیے۔ کسی سے کسی اور چیز کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ اخلاص نیت ہے، اللہ کی رضا۔ اور اخلاص فی الاستعانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں چاہیے، کسی کو سہارا نہیں بنانا چاہیے، کسی سے امید نہیں رکھنا چاہیے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہوتا ہے۔ وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ مشیت اسی کی کار فرما ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم بار بار اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اس میں اخلاص نیت بھی ہے، اخلاص فی الاستعانت بھی ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مخلصانہ عبادت کرتے ہیں، تیری رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین اس بات پر ہے کہ طاقت کا سرچشمہ تنہا تیری ذات ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابن عباس کو سمجھاتے ہوئے کہا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد چاہو، اور اس بات کو دل میں بیٹھا لو، ساری دنیا کے لوگ مل کے تم کو نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ ساری دنیا کے لوگ مل کے تم کو نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ جفت الاقلام رفعت الصحف، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو گئے ہیں، اللہ کی مشیت ہی کار فرما ہوتی ہے۔ جس کا اس بات پر یقین ہوگا وہ اللہ کے سوا کسی سے استعانت نہیں کرے گا۔ جانتا ہے کہ کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، فقیر کیا دے گا، بے مایا کیا دے گا، جو کچھ ہے سب اس کے ہاتھ میں۔ وہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتا، کسی کے سہارے نہیں جیتا، کسی کو اپنا آقا نہیں بناتا ہے، ماوا و ملجا نہیں سمجھتا ہے، اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ سے استعانت کرتا ہے۔ تو اخلاص نیت بھی ہو اور اخلاص فی الاستعانت بھی ہو،
اور شرک کا کوئی ادنا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرک کا ادنا شائبہ بھی اگر ہو گیا تو عبادت ضائع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو قبولیت حاصل نہیں ہوتی۔ قرآن میں، احادیث میں بہت زیادہ اس پر زور دیا گیا۔ بخاری شریف کی پہلی روایت ہے، بہت مشہور روایت، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بظاہر ایک عمل بہت بڑا نظر آتا ہے، لیکن نیت میں اگر کھوٹ ہے تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہے، اور بظاہر ایک عمل چھوٹا نظر آتا ہے لیکن مخلصانہ ہے تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی قدر و قیمت نیت کے لحاظ سے کیا جذبہ ہے، کیا محرک ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ آپ کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ 100 روپیہ 1 لاکھ پر بھاری ہو جائے، خلوص کے ساتھ ایک آدمی 100 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ دکھاوے کے لیے ایک آدمی 1 لاکھ خرچ کرتا ہے، 10 لاکھ خرچ کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کو داتا کہیں، اللہ کے ہاں اس کو قدر و قیمت نہیں۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، نیت کے لحاظ سے ہی اس کی قدر و قیمت ہوگی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او الی امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اس کے بعد ایک مثال دی آپ نے کہ ہجرت تو ایک بہت بڑی عبادت ہے، آدمی اپنا وطن اللہ کے لیے ترک کرتا ہے، گھر بار چھوڑ دیتا ہے، بہت بڑی قربانی ہے، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے اس کا۔ لیکن آپ نے کہا کہ یہ ہجرت اگر اللہ اور رسول کے لیے ہے، یعنی اخلاص نیت کے ساتھ ہے، اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے ہے، تو یہ ہجرت الی اللہ لکھی جائے گی، اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ہجرت دنیا کی خاطر کوئی کرتا ہے، کسی عورت سے نکاح کی خاطر کرتا ہے، کسی دنیاوی غرض کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ تو یہ بنیادی شرط ہے، تمام عبادتوں کی قبولیت کے لیے بنیادی طور سے 2 چیزیں شرط ہیں جن کو ارکان العبادہ کہا جاتا ہے۔ ایک چیز تو اخلاص نیت ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ عبادت کو انجام دیا جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ شریعت کی موافقت ہونی چاہیے، یعنی عبادت شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھ کے بتایا، تو نماز کی قبولیت کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھی جائے جس طرح سے نماز پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور کر کے دکھایا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے کہا جس طرح سے مجھ کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے اس طرح سے نماز پڑھو۔ اب مثال کے طور پر مغرب میں فرض رکعتیں 3 ہیں، یہ اللہ کے رسول نے کر کے بتا دیا۔ اب کوئی آدمی 4 رکعت مغرب پڑھے نہیں قبول ہوگی، کیونکہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، فجر کی نماز 2 رکعت ہے، ظہر کی نماز 4 رکعت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اسی کی اتباع کرنی ہے، اور نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا، یہ دونوں چیزیں عبادتوں کی قبولیت کے لیے شرط۔ تو اخلاص یہ دین کی بنیاد ہے، دین کی اصل ہے۔ اخلاص کے بغیر کسی عمل کی کوئی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں۔ تو یہ پہلی شرط ہے اس گروہ کے لیے جس گروہ کے لیے وعدہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان کیا غزوہ ذات الرقاع کا۔ رقاع یہ کپڑے کے ٹکڑے، ایسا غزوہ تھا جس میں پیدل بھی بہت چلنا پڑا اور پتھریلی زمینوں پہ چلنا پڑا،
پیروں میں چھالے پڑ گئے تو لوگوں نے کپڑے کی پٹیاں پیر میں باندھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے واقعہ وہ بیان کرتے ہوئے ایک بار کہا کہ ہم لوگ 6 آدمی تھے، ہمارے درمیان ایک اونٹ تھا، اس غزوے میں باری باری سوار ہوتے تھے، باقی لوگ پیدل چلتے تھے، اور پیدل چلتے چلتے ہمارے پیروں پہ چھالے پڑ گئے، پیر زخمی ہو گئے، اس پہ ہم نے کپڑے باندھے، اسی لیے اس کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں۔ بیان کر کے رونے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تعریف کریں کہ آپ لوگوں نے بڑی قربانی دی، یہ اخلاص کے خلاف نہ ہو جائے۔ وہ تو ایک تاریخی چیز سے بیان کر رہے تھے، لیکن ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں اس میں کوئی دکھاوے کی چیز نہ آ جائے، اتنی احتیاط کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر رقت طاری ہو گئی کہ کیوں بیان کر دیا میں نے یہ، کہیں اس میں اخلاص کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے، اتنی احتیاط کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی وہ بڑی مشہور روایت ہے جس کو بیان کرتے وقت وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور جس میں یہ ذکر ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب ہوگا تو اس میں ایک عالم قرآن کو لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد دلائے گا کہ میں نے تم کو علم قرآن کی نعمت دی تھی، تم نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے قرآن کی تعلیم کو خوب عام کیا، جگہ جگہ میں نے درس قرآن کا اہتمام کیا، لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تم تو اس لیے کر رہے تھے تاکہ تمہاری تعریف کی جائے، اور لوگ یہ کہیں کہ بڑا قرآن کا بہت بڑا عالم ہے، بہت اچھا درس دیتا ہے۔ لوگوں کی تعریف سننے کے لیے تم یہ سب کر رہے تھے، تو جو کچھ تم کو چاہیے تھا دنیا میں مل گیا، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، اور حکم ہوگا فرشتے گھسیٹ کے لے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا کہ میں نے تم کو مال و دولت سے نوازا تھا، تم نے میری اس نعمت کا کیا استعمال کیا؟ اس نے کہا کہ ہم تو دونوں ہاتھ سے لٹاتے تھے، خوب لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے تو اس لیے کہا تھا، یہ سب کیا تھا تاکہ تم کو سخی کہا جائے، یہ کہا جائے کہ یہ تو حاتم طائی کو بھی مات دے رہا ہے، تمہاری شہرت ہو، تمہارا ذکر کیا جائے، تو جو کچھ تم چاہتے تھے دنیا میں مل گیا، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، اور اس کو بھی جہنم میں ڈلوا دیا جائے گا۔ ایک بہادر فوجی کو لایا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا کہ میں نے تم کو صحت مند جسم دیا تھا، طاقتور بنایا تھا، تمہارے پاس طرح طرح کی صلاحیتیں تھیں، تم نے کیا کیا؟ کہے گا کہ میں نے تو جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی طاقتوں کو لگایا، اور دشمنوں کو، ان کی صفوں کو تہوبالا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے تو اس لیے کیا تھا تاکہ تم کو لوگ کہیں کہ بہت بہادر ہے، بہت بڑا ماہر فوجی ہے، تو جو کچھ مقصد تمہارا تھا دنیا میں حاصل ہو گیا، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور فرشتے اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ آپ ذرا سوچئے کہ بڑے بڑے اعمال ہیں، قرآن کے علم کو عام کرنا، مال و دولت کو خرچ کرنا، جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینا، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کیا جائے، نیتوں کو خالص کیا جائے، اور شرک کی تمام آلائشوں سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے۔ ادنا برابر بھی اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں پسند کرتا۔ شرک ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر شرک کے ساتھ دنیا سے کوئی چلا گیا تو اس کی معافی نہیں ہو سکتی، باقی چیزوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور بھی گناہ کبیرہ ہیں، اس کے ساتھ اگر بغیر توبہ کے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے وہاں، لیکن شرک کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ شرک کے ساتھ اگر کوئی چلا گیا تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ تو بہت یہ ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم،
سب سے بڑا گناہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا اگر آپ نے دنیا میں معافی نہیں مانگی، یہاں توبہ نہیں کیا۔ توحید خالص، اخلاص، للہیت اور شرک سے اجتناب، یہ اس گروہ کی پہلی صفت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نصرت کا، تائید کا اور اس سرزمین پر غلبہ اور اقتدار کا۔ آئندہ انشاءاللہ اور جو صفات ہیں ان کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص کی نعمت سے نوازے، شرک کے شائبے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، خلوص نیت کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور جو بھی کچھ صلاحیت ہمارے پاس ہے وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگا دیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔